اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوا ہمیشہ ہی سکون دیتی ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں یہ ہوا سکون نہیں بلکہ ایک انجانا سا خوف لے کر آتی ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ ہے۔ یہ کہانی ہے تین دوستوں کی، حمزہ، زین اور علی کی، جو ہمیشہ ایڈونچر کے شوقین تھے۔ ہر ویک اینڈ پر کوئی نیا پلان، کوئی نئی جگہ۔ لیکن اس دن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ مغرب کا وقت تھا۔ آسمان پر سیاہ رنگ ایک دوسرے میں گھل رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں سے ٹکرا رہی تھی اور ٹریل 5 کی خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری لگ رہی تھی۔ حمزہ نے فون نکال کر کہا، یار جلدی کرو، لائٹ کم ہو رہی ہے، تھوڑی واک کر کے واپس نکلتے ہیں۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر کیوں رہا ہے؟ یہ اسلام آباد ہے، کوئی بھوتوں والا جنگل نہیں۔ علی خاموش تھا، لیکن اس کی نظر بار بار جنگل کے اندر گہرائی میں جا رہی تھی، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو، شاید دیکھ رہا ہو۔ وہ تینوں ٹریل کے اندر چلنے لگے۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، پرندوں کی آوازیں، ہلکی ہوا اور دور شہر کی لائٹ۔ لیکن جیسے جیسے وہ اندر جاتے گئے، آوازیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلا عجیب واقعہ ہوا۔ پہلا اشارہ، راستہ بدل گیا۔ حمزہ نے رک کر کہا، یہ راستہ تو پہچانا ہوا نہیں لگ رہا۔ زین نے نقشہ دیکھا، نہیں یار، ہم صحیح جا رہے ہیں۔ لیکن علی نے آہستہ سے کہا، ہمیں پیچھے موڑ جانا چاہیے، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسی وقت ایک عجیب سی ہوا کا جھونکا آیا اور درختوں کے درمیان کچھ سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ تینوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اب مکمل اندھیرا ہو چکا تھا، صرف موبائل کی ٹارچیں تھیں، اور وہ بھی بار بار جھپک رہی تھیں۔ حمزہ نے غصے سے کہا، ہمیں واپس جانا ہے، یہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ زین نے کہا، لیکن جی پی ایس کہہ رہا ہے ہم سرکل میں چل رہے ہیں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ سرکل میں چلنا یعنی وہ ایک ہی جگہ کے چکر لگا رہے تھے۔ اچانک علی رک گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے سنا؟ کسی نے ہمارا نام لیا ہے۔ خاموشی، پھر دوبارہ، حمزہ۔ اس بار آواز بہت قریب سے آئی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے ٹارچ گھمائی اور اس کی روشنی ایک لمحے کے لیے ایک درخت کے پیچھے رکی۔ وہاں ایک سیاہ سا سایہ کھڑا تھا، لمبا، بالکل ساکت، اور اس کا چہرہ نہیں تھا۔ زین نے چیخ مار کر کہا، دوڑو۔ آخری منظر جو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تینوں اندھیرے میں بھاگ رہے تھے، لیکن ٹریل 5 جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ درخت لمبے ہوتے جا رہے تھے، راستہ بدل رہا تھا، اور زمین جیسے نرم ہو رہی تھی۔ پیچھے سے قدموں کی آواز اب تیز ہو چکی تھی، جیسے کوئی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ علی اچانک گر گیا۔ حمزہ واپس موڑا، لیکن وہ چیخ بھی نہ سکا۔ اس نے بس اتنا دیکھا، اندھیرے میں وہی سایہ علی کے بالکل قریب کھڑا تھا، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح اسلام آباد پولیس نے سرچ آپریشن شروع کیا، تو جنگل بالکل نارمل لگ رہا تھا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی عجیب نشان۔ لیکن جو چیز ملی وہ کسی کے بھی ہوش آڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ حمزہ اور زین کا کوئی پتہ نہیں تھا، صرف علی کی جیکٹ ایک درخت کی شاخ پر لٹکی ہوئی تھی، اور نیچے زمین پر موبائل پڑا تھا۔ موبائل آن تھا، اور اس میں ایک آخری ویڈیو ریکارڈ تھی۔ ویڈیو میں تینوں دوست بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، سانس پھولی ہوئی، اور پھر کیمرہ اچانک رک جاتا ہے، اسکرین پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر ایک آواز آتی ہے، تم لوگ واپس کیوں آئے ہو؟ یہ آواز ان کی نہیں تھی، یہ آواز کسی اور چیز کی تھی۔ تحقیقات کے دوران ایک مقامی گائیڈ نے بتایا، ٹریل 5 میں ایک حصہ ایسا ہے جہاں کبھی قدیم قبرستان ہوا کرتا تھا، رات کے بعد وہاں جانا منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں وقت نہیں چلتا، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، وہ جگہ جہاں علی کا موبائل ملا تھا
وہاں سے وہ کبھی باہر آئے ہی نہیں تھے۔ آخری منظر خوفناک اینڈ رات کو جب پولیس نے وہ موبائل دوبارہ چیک کیا تو اس میں ایک نئی ویڈیو آ چکی تھی، حالانکہ کسی نے ریکارڈ نہیں کی تھی۔ ویڈیو میں تینوں دوست ایک اندھیرے راستے پر کھڑے تھے، لیکن اس بار ان کے پیچھے وہی سیاہ سایہ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر اب دھیرے دھیرے آنکھیں بن رہی تھیں۔ ویڈیو کے آخر میں صرف ایک لائن لکھی آئی، اب تمہاری باری ہے، اور پھر موبائل بند